ویڈیو بنا سکتے کیا کریں اسی طریقے سے ٹرین ملتا ہے سائز اور اس کو بنانا مسلمانوں کے لیے تین چیزیں ایسی ہے جس سے ہر مومن کی روح اور دل کی وابستگی ہے. وہ تین چیزیں ایک ذات بابرکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے اگر مسلمان کو جدا کیا جائے تو پھر ایمان کا دعویٰ بے جا ہے. اور دوسری چیز جو ہے، دوسری وہ قدر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی ہے. کعبۃ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے، عقیدت ہے، اور وہ غلاف جو کعبۃ اللہ کو مس کرتا ہے، وہ چابی جو کعبۃ اللہ سے منسوب ہے، وہ ٹکڑا جو کعبۃ اللہ سے مس ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی. اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ قرآن حکیم و قرآن پاک ہے. تو یہاں پر یہ سارے تبرکات الحمدللہ آج موجود ہے. اور بطور خاص ایک وہ چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا حصہ ہے، جسم اطہر کا حصہ ہے، اور وہ موئے مبارک ہے. موئے مبارک کی قیمت یا اس کی قدر اور اس کی جو بہا ہے، اس کا اندازہ پوری کائنات اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک کا ایک مختصر حصہ یہ دوسری طرف، یہ اس پہ بہاری ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ اس سے اونچا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور تھے، بہت شادمان تھے. جب 1,24,000 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ دیکھا کہ حج ادا کر رہے ہیں، تو اس انبساط اور فرحت کے وقت میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے بال کٹوانا چاہتے ہیں تو کاٹ دے، اور جو کینچی سے کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ لے، جو حلق کرنا چاہتے ہیں، جو قصر کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں خود حلق کروں گا. اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ میرے جو بال مبارک ہے سب کو جمع کرو، اور جتنے بھی حاضرین ہیں ہر ایک کو ایک ایک بال اس سے دے دیجیے گا. وہاں سے یہ موئے مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں، جہاں پر اس آرکٹ کا، ارسلان گیلانی صاحب کا، ان کا بھی ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، جو یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے پسماندگان اور وارثان سے کہا، کسی کے ساتھ کوئی منہ مبارک تھا، کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کے ٹکڑے تھے، اور ان کو کہا کہ اس کو میرے ساتھ کفن کے ساتھ لپیٹ لو، پھر مجھے چھوڑو، میرے رب کو چھوڑو، کو میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ثم خلوا بینی و بین ربی
مجھے اور میرے رب کے حوالے کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تبرکات اور یہ جو یہاں پہ لوگوں نے محبت اور عقیدت نچھاور کی، یہ اس پورے علاقہ کے لیے، پوری ریجن کے لیے، پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا باعث ہوگا، نجات کا باعث ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کی توسل سے، اس کی برکت سے، کہ کرونا کی جو یہ وبا ہے عالمی انسانیت پر، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اور ہمارے معاملات اور سارے کاروبار اپنے معمول پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، ترقی اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ شکریہ آپ سب کا۔ جی حضرت، ایک چیز زائرین شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، سب کا لگے ہاتھوں۔ یہ بتائیے گا کہ ایران اور عراق جانے والے زائرین جو ہیں وہ بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے، پابندیاں لگی ہوئی، جبکہ بائی ایئر اجازت ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں ان زائرین کے لیے جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہاں پہ وہ جا سکے کم خرچ میں؟ اس کے لیے آپ کا اس کے لیے ہمارا جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں زیارہ پالیسی، پہلے لوگ جاتے تھے بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی نظام کے، ہزارہا ان کی مشکلات تھی۔ اب ہم نے اس کو زیارہ پالیسی منظور کرا دی ہے۔ صرف ایران اور عراق کے جو کووڈ SOPs ہے اس وجہ سے اس کی تنفیذ اور عمل درآمد میں رکاوٹ ہے۔ وہ اگر یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو ہمارا ان دونوں ممالک کے ساتھ MOU سائن ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس MOU کے تحت لاکھوں زائرین جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اس میں ہم نے تجویز دی ہے کہ کوئٹہ سے مشہد کے لیے فلائٹس ہوں، اور اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے نجف اشرف کے لیے فلائٹس ہو، عراقی ایئرویز کے اور ایرانی ایئر لائنس کی، اور اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی۔ اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ جو بائی کروز شپ پہ کراچی سے اور گوادر سے ہم نے تجویز دی ہے کہ بندر عباس اور بصرہ کے لیے اس میں رکھا جائے، اور میرے خیال میں وہ سب سے محفوظ اور سب سے سستا راستہ ہوگا، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تکمیل کے مراحل ہیں۔ ایران، عراق اور باقی جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے، ان کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کردار ہے؟ اس میں ہم نے اس جو زیارہ پالیسی ہے اس میں ایک ہمارا ابھی کوئی آفیسر کوئی ڈیل ہی نہیں کر رہا پاکستان کی جانب سے۔ ہمارا ایک ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ کربلا میں بیٹھے گا، اور ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ بغداد میں بیٹھے گا، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ مشہد میں بیٹھے گا، اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمارا دمشق میں جو زینبیہ کے لیے اور باقی مقامات کے لیے زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ دمشق میں بیٹھے گا۔ یہ 4 آفیسر اور ان کا پورا سیٹ اپ اور سٹاف جو ہے متعین ہوگا، تاکہ کسی بھی وقت زائرین کی جو بھی خدمت ہو، جو بھی کام ہو، وہاں پہ حل کر سکیں۔ ہماری طرف سے مکمل ہو چکا ہے، کیبنٹ جب منظوری دے چکی ہے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، صرف ایران عراق کے جو SOPs ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے، اور جو ہی وہ ختم ہوتے ہیں ہمارا MOU سائن ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جائے گی۔ عمرہ کے حوالے سے سب عمرہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اس کو پاکستانی معتمرین کو اور زائرین کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ حاصل کرے گا، کیونکہ عمرے شروع ہو چکے ہیں اور ہر مہینے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے میں ریلیکس کریں گے، بہت ساری شرائط، اور عمرہ ہمارا معمول کے مطابق شروع ہو جائے گا۔ چھوٹے سے ایک اور چیز، نور الحق صاحب کا، سید لفتے حسنین شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، نیوز 18 کی طرف سے